نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے جمعے سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ کچھ احادیث بیان کر کے اور اعمال کے فضائل بیان کر کے تاکہ ہمارے لیے اس عمل کرنے کے لیے آسانی ہو جائے اور ہمارا ایک شوق ہو، ایک ولولہ اس عمل کے لیے پیدا ہو جائے۔ فضائل قرآن سے حدیث ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ قرآن پاک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف کھینچتا ہے، اور جو اس کو پس پش ڈال دے اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔ اکثر اوقات میں اپنے دوستوں سے یہی عرض کرتا ہوں کہ قرآن ایک ایسا وکیل ہے کہ جو اللہ جل جلالہ کی عدالت میں تمہارا کیس یا تو لڑے گا تمہارے لیے اور یا وہ تمہارے خلاف لڑے گا۔ اگر وہ تمہارے حق میں اس کیس کو چلائے تو کوئی شک نہیں کہ اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو بخش دے، اور اگر وہ آپ کا مخالف وکیل بن گیا تو کوئی ہی شک نہیں کہ آپ جہنم کا اور ہم جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ تو یہ قرآن اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، اور یہ قرآن معجزہ ہے۔ اللہ کے بندو، کرامتوں کے پیچھے بھاگنے والوں، بے وقوف مت بنو، اللہ کے معجزے سے فائدہ لو۔ جنہوں نے نہیں پڑھا وہ دیکھ دیکھ کر اللہ کے سامنے اپنی ندامتیں پیش کرے، اللہ ہم کو موقع نہیں ملا، میں نہیں پڑھا، ہم سے گناہ ہو۔ اور جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ اس کو پڑھے 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 یہاں تک کہ اللہ پر اپنے علوم کھول دے۔ تو قرآن کی تلاوت سارے ساتھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں میرے بھائیوں۔ قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کی نورانی فرشتے آئیں گے، اللہ کا کلام سنیں گے، اللہ خود اپنا کلام آپ کے منہ سے سنے۔ کیا ہی بات ہو کہ وہ مالک الملک، مالک ذوالجلال والاکرام آپ کا کلام آپ کے منہ سے سنے۔ تو سارے ساتھی کوشش کریں کہ قرآن کم سے کم دن میں، جنہوں نے حفظ کیا ہے وہ 2 سپارے، جنہوں نے نہیں کیا وہ 1 سپارہ یا حسب توفیق آدھا سپارہ، اس کا حق ہے یہ ادا کرے، یہ اس کا حق ہے۔ جس نے نہیں پڑھا وہ ندامت پیش کرے، جنہوں نے پڑھا ہے وہ اس کا حق ادا کرے، اور اس کا حق یہی ہے کہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔